السلام علیکم۔ وہ جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اسی کی طرف سے اس نے گاڑی بھی ہائر کی ہوئی تھی۔ اسے جدھر بھی جانا ہوتا تھا کار ڈرائیور بآسانی اسے لے جاتا تھا۔ میں نے تمہیں جو باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے غور ضرور کرنا۔ راستے میں اس نے مشال کو کہا تو اس نے غائب دماغ سے سر ہلا دیا۔ حذیفہ کی باتوں نے اسے بہت پریشان اور الجھا دیا تھا۔ وہ دل گرفتگی سے حذیفہ کو اور پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ شاذر کی بیوی تھی مگر اس وقت حذیفہ کے ہمراہ تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، اور اس کے ہاتھ کی لکیریں بالکل صحیح تھیں، اپنی اپنی جگہ پر پرفیکٹ۔ نہ جانے جول کہاں ہے، اور حذیفہ وہ قسمت، تقدیر اور عقیدے کی بات کر رہا تھا جبکہ وہ خود سوچ، ارادوں، خواہشوں، منصوبوں کو ہاتھ مار رہی تھی، اور وہ تقدیر پر شاکر ہو کر اپنی منزل کو پا گیا تھا جبکہ وہ ابھی تک بے کنار، بے سمتی، بے چینی و کشمکش اور اضطراب کا شکار تھی۔ امید و بہم کی کیفیت میں غرق اپنے نفس کا شکار ہو رہی تھی۔ برا تو اس نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا، ہمیشہ اپنے لیے اچھا سوچا تھا، بہتری کی دعا کی تھی، پھر کمی تھی تو کہاں۔ وہ بہت بری طرح الجھ گئی۔ گزشتہ ملاقاتوں میں بھی حذیفہ کچھ ایسی ہی باتیں کرتا رہا تھا۔ اس وقت چونکہ وہ خود بھی اس کے مسلمان ہونے سے بے خبر تھی، اسی لیے خاص دھیان نہیں رہا تھا، مگر اب اس کی تمام باتیں خود بخود اس کے دماغ میں گھستی جا رہی تھیں، حتیٰ کہ اسے سب کچھ گڈ مڈ سا محسوس ہونے لگا۔ اس کے ہاتھ کی لکیریں، اپنی قسمت، اللہ کا لکھا، خواہشیں، ارادے، خواب، منصوبے، سب کچھ گڈ مڈ ہو گیا تھا۔ صاف شفاف تھا تو صرف ایک عکس تھا۔ وہ دم سادے اسے پہچاننے لگی۔ بند آنکھوں میں وہ عکس گھستا اس کی آنکھوں کو چندیاتا جا رہا تھا۔ وہ تصور کس کا تھا؟ وہ باغور جانچنے لگی۔ شاذر کا؟ اس نے خود کلامی کی، لیکن نہیں، وہ تصور شاذر کا نہیں تھا۔ اس نے بے تابی سے آنکھیں کھول کر پھر بند کیں۔ پھر وہی دھندلا دھندلا سا عکس سامنے آ رہا تھا۔ تیز روشنی کی بدولت عکس واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بدستور بند رکھیں، حتیٰ کہ وہ عکس واضح ہونے لگا تھا۔ وہ تصور کر کے حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کی سطح پر واضح ہونے والا عکس نہ تو شاذر کا تھا اور نہ ہی حذیفہ کا۔ ماما، پاپا اور عبیشہ کے تصور بھی نہیں تھے۔ یہ عکس اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ پھر یکدم وہ تصور ختم ہو گیا۔ آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ اس نے بے اختیار گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ پوری طرح سے پسینے سے نہائی ہوئی تھی۔ پیشانی پر آب دیدہ موتی چمک رہے تھے۔ حذیفہ جو اسے باغور دیکھ رہا تھا، اس کے یوں بے اختیار آنکھیں کھولنے پر مسکرانے لگا۔ کیا نظر آیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ اسے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حذیفہ، گھبراؤ نہیں۔ جب تم نے مجھے مسلمان ہونے کو کہا تھا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا، مگر پھر سب کچھ واضح ہوتا گیا۔ مجھے یقین ہے تم بہت جلد اپنی منزل کو پا لو گی۔ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ اگر تم گاڑی بھیج دو تو میں اور اماں چلی جائیں گی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب وہ کمرے میں اچانک چلی آئی۔ جب سے وہ گاؤں سے یہاں آئی تھی، شادی کے کپڑوں سے ہی گزارا کر رہی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، سردی پڑنے لگی تھی، اور موسم کی مناسبت سے اس کے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے، اور جب تک وہ اس کے گھر میں تھی وہ اس کی ذمہ داری تھی، اسی لیے اب اس کے سامنے کھڑی شاپنگ کا کہہ رہی تھی۔ وہ سن کر چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بہت مختصر جواب دے کر وہ خاموش بھی ہو گیا۔ وہ جس خاموشی سے داخل ہوئی تھی اسی خاموشی سے اپنا تاثر چھوڑے چلی بھی گئی۔ بعد میں تقریباً وہ دوپہر تک گاڑی کا انتظار کرتی رہی، مگر گاڑی نہیں آئی تھی۔ انتظار کی کوفت سے تھک ہار کر منہ بسوڑتی وہیں لانچ میں رکھے صوفے میں سے ایک پر لیٹ گئی۔ شاذر پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا جو کہہ کر بھول گیا تھا۔ ایک دفعہ تو اس کے آفس اور موبائل کے نمبرز پر بھی ٹرائی کر چکی تھی۔ آفس میں وہ نہیں تھا اور موبائل بھی آف تھا۔ اماں نے اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے کہا بھی تھا کہ وہ ٹیکسی لے کر چلی جائیں گی، مگر اس اجنبی شہر میں تنہا اماں کے ساتھ جانے کو اس کا دل نہیں مانا تھا۔ وہ اس وقت پوری نیند میں غرق تھی جب شاذر گاڑی سمیت لوٹ آیا تھا۔
اسے سامنے ہی صوفے پر لیٹے ہوئے دیکھا تو اسے صبح کی کہی گئی بات بھی یاد آ گئی، جسے وہ ایک اہم کام میں الجھ کر بالکل فراموش کر بیٹھا تھا۔ اب گھڑی دیکھی تو 4:30 بجنے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اسے اپنے بھولنے پر افسوس نے آ گھیرا۔ مشال نے گاڑی کا بہت انتظار کیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ اماں اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ معاف کیجیے گا اماں، ایک بہت اہم کیس آن پڑا تھا، سارا دن اسی میں الجھتے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ آپ اسے اٹھائیں، میں ذرا چینج کر لوں، پھر اسے شاپنگ کے لیے لے چلتا ہوں۔ وہ اماں کو ہدایت دیتے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اماں مشال کو اٹھانے لگیں۔ اٹھنے کے بعد جب اسے علم ہوا کہ وہ شاذر کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہی ہے تو وہ دل محسوس کر کر رہ گئی۔ لیکن اماں اس وقت میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا اب۔ لیکن ویکنگ کچھ نہیں، شاذر تیار ہو رہا ہے، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ چلو شاباش، جلدی کرو۔ وہ اسے زبردستی بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کرنے لگیں۔ مردہ دلی سے وہ تیار ہونے کو چل دی تھی۔ جب تیار ہو کر باہر آئی تو شاذر گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے اس کا منتظر تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں انتظار کرنا پڑا۔ ایکچولی جاتے وقت مجھے اچھی طرح یاد تھا مگر بعد میں بالکل بھول گیا۔ گاڑی ریورس کرتے ہوئے وہ اس سے معذرت کر رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئی۔ اس نے اس سے اپنی بھول پر معذرت کی تھی، حیرت کا مقام تھا۔ کسی سے معذرت کرنا یا معافی کے الفاظ بولنا شاذر کا خاصہ نہ تھا۔ وہ اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی اور سمجھتی تھی۔ وہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جو بہت مہارت اور توجہ سے گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ وہ اس کے معافی مانگنے پر بالکل خاموش رہی۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے اس نے بھی چہرے کا رخ موڑ کر اسے دیکھا، پھر رسماً مسکرا دیا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ اس کی مسکراہٹ سے ہائف ہوئی باہر دیکھنے لگی۔ پہلے کہاں جانا ہے؟ اس کی آواز پر اس نے ایک دفعہ پھر چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، پھر گردن نفی میں ہلانے لگی۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے یہاں کی نیویٹکس اور شاپنگ مالز کا کچھ علم نہیں، اسی لیے تو کہا تھا کہ ڈرائیور ساتھ ہوگا تو شاپنگ کرنے میں سہولت رہے گی، ورنہ میں تو اماں کے ساتھ ٹیکسی پر بھی جا سکتی تھی۔ اس نے گویا جتا دیا۔ مشال کی بات پر شاذر نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے گاڑی شاپنگ مال کے سامنے روک دی۔ شاپس میں اس قدر رش تھا کہ وہ کچھ لمحے بوچھنکا رہ گئی۔ وہ بہت عرصے بعد اس قدر پرہجوم ماحول کا حصہ بنی تھی۔ دماغ میں سرسراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ یہ سب کچھ اسے بہت نیا، مختلف اور منفرد لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ خریداری کرنا بھول گئی، بس خوشی و شوق، حیرت و انبساط سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، جیسے اپنے ہونے کا یقین کر رہی ہو۔ پھر جب دماغ کچھ سیٹ ہوا تو بہت یقین اور آرام سے اپنی پسند کی شاپنگ کرنے لگی، جن میں کچھ ٹی شرٹس تھیں، جینز تھیں، شلوار قمیض کے علاوہ اس نے موسم کی مناسبت سے جوتے، شالز اور جرسیز بھی لی تھیں۔ ہم رنگ کپڑوں کی میچنگ جویلری بھی تھی۔ وہ تھوڑی بہت حیران بھی ہوئی۔ جس چیز کی طرف اشارہ کرتی گئی، جو چیز بھی پسند آتی گئی تھی، شاذر لے کر دیتا گیا تھا۔ خاص طور پر اس نے ٹی شرٹس اور جینز صرف اسے چڑھانے کے لیے لی تھیں، اور کمال حیرت یہ تھی کہ اس نے بغیر کسی اعتراض کے لینے دی تھیں۔ شاپنگ سے فارغ ہوتے ہوئے رات کے 10 بج گئے تھے۔ شاپنگ سے فراغت کے بعد شاذر اسے گھر لے جانے کی بجائے ہوٹل میں لے آیا تھا۔ یہ اس کے ساتھ ہوٹل میں کوئی پہلا ڈنر تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگی۔ کھانے کا آرڈر دیکھ کر شاذر اسے دیکھنے لگا۔ شاپنگ کے لیے آنے سے پہلے وہ بالکل چپ چاپ اور خاموش تھی، مگر اس وقت بہت ہی فریش، حشاش پشاش اور تر و تازہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ چہرے پر موجود تاثر ہوٹل کے اس خوبصورت حساس ماحول میں کچھ اور بھی نکھر کر سامنے آیا تھا، چمکتا دھمکتا، موتیوں کی طرح روشن و صاف شفاف، چاندنی کی طرح پر نور، سورج کی نقرائی کرنوں کی طرح اجلا اور معصوم۔ وہ بہت محبت سے اس کے چہرے کے نقوش کی جاذبیت و ملامت میں کھویا رہا۔ ویٹر کھانا سرو کرنے لگا تو وہ اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ فیملی کیبنز میں اس وقت بہت چہل پہل اور رونق تھی۔ خوبصورت، ہنستے مسکراتے، جھلملاتے، دل فریت چہروں والے پرسکون و مطمئن کپلز اور بچے۔ اسے یہ ماحول بہت مکمل اور مانوس سا لگا۔
مشال پوری طرح ارد گرد کے لوگوں کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ بہت خوش ہو؟ کھانا کھاتے ہوئے اسے رہا نہ گیا تو اس نے پوچھ لیا۔ جواباً وہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی تھی، جیسے اس نے شاذر کے سوال کو انجوائے کیا۔ تمہیں کیسا لگتا ہے؟ فرائیڈ فش سے کانٹوں کے ساتھ طبعی آزمائی کرتے الٹا اسی سے دلکشی کے ساتھ پوچھنے لگی۔ بہت خوبصورت مسکراہٹ رقصاں تھی اس وقت مشال کے چہرے پر۔ یہی کہ تم بہت خوش ہو؟ اس نے خود پر قدغن نہیں لگائی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ واقعی؟ پھر یقین کر لو میں بہت خوش ہوں۔ ریلی مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں تمہاری موجودگی میں اس قدر آزادی سے اپنی مرضی سے سانس لے رہی ہوں، وہ تنزیہ کہہ رہی تھی۔ اس کی اس استہزائیہ مسکراہٹ پر وہ چپ ہو گیا۔ تم نے ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں دیا، 1 ماہ سے اوپر ہو چلا ہے، آخر کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کچھ دیر بعد کھانا کھاتے اس نے پوچھا تو وہ کچھ لمحے بالکل چپ رہا، پھر بتانے لگا۔ بس چند دن اور انتظار کر لو پلیز، میں نے چچا جان سے بات کی تھی، ان کا رد عمل بہت سخت ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ انہیں 1-2 دن میں ہی قائل کر لوں۔ تم ماما پاپا کو درمیان میں لائے بغیر بھی تو مجھے چھوڑ سکتے تھے، کچھ تیکھے پن سے کہا تھا۔ ہاں چھوڑ سکتا ہوں اور چھوڑ بھی دوں گا اگر چچا جان ان دنوں میں راضی نہ ہوئے۔ اس نے نظر بھر کر مشال کے چہرے پر چھائی ہوئی ناگواری دیکھی۔ مشال، یہ ایک فارمیلٹی ہے، ایسی بہت سی باتیں جو ہمیں ناگوار گزرتی ہیں وہ ہمیں کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ جن کو ہم رسم و رواج، فرسودہ احمقانہ باتیں کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ ہمارے اندر تک اپنی جڑیں گاڑے ہوئے ہوتی ہیں۔ ہم بہت چاہنے کے باوجود ان کو ایک دم اکھاڑ کر نہیں پھینک سکتے۔ ان رسم و رواج، اصول و عقائد کو مٹانے اور ختم کرنے میں کچھ عرصہ لگے گا۔ تم میری نیت پر شک مت کرو، وقت گزرنے کے بعد تمہیں خود بخود احساس ہو جائے گا کہ یہ تاخیر کیوں فائدہ مند تھی۔ میں بہت جلد تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مشال کی طنزیہ مسکراہٹ نے اگرچہ اسے بہت تکلیف دی تھی، مگر وہ پھر بھی بہت رسانیت سے مخاطب تھا۔ تم یہاں سے چلے جانے کے بعد کیا کرو گی؟ میرا مطلب ہے چچا جان کے پاس جاؤ گی یا پھر؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے پھر دیکھنے لگا۔ تم کچھ زیادہ پرسنل نہیں ہو رہے؟ اس نے تیکھے انداز میں اسے دیکھتے ٹوک دیا۔ میں کیا کروں گی اور کہاں جاؤں گی تمہارے سوچنے کی بات نہیں، اور نہ ہی میں نے اس بابت خود کچھ سوچا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں اپنے ماضی کو کبھی فراموش نہیں کروں گی، خاص طور پر تمہارے ساتھ گزارے کے یہ تلخ پل میری ساری زندگی پر حاوی رہیں گے۔ میں جہاں کبھی بھی جاؤں گی تمہارا سلوک مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، سرد لب و لہجے میں کہتے گویا اس نے شاذر کو گونگا ہی کر دیا تھا۔ وہ مزید کوئی بات کہے نظر ملائے بغیر کھانا کھانے لگا۔ اندر ہی اندر اس سے یہ سب پوچھنے پر عجیب افسوس بھی ہوا۔ دونوں طرف سے خاموشی تھی، جبکہ ہوٹل کا ماحول بہت سحر انگیز ہو رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی چند لقمے مزید لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر مشال بھی فوراً کھڑی ہو گئی۔ واپسی کا سفر پہلے کی نسبت زیادہ بے سکونی میں گزرا تھا۔ بہت رش ڈرائیونگ کرتے مشال کو گھر پہنچا کر وہ خود سڑکیں ناپنے نکل گیا تھا۔ حذیفہ کے ساتھ مشال کا مینار پاکستان دیکھنے کا پروگرام طے تھا۔ شاذر کے آفس چلے جانے کے بعد وہ حذیفہ کے آنے پر تیار ہو کر اماں کو بتا کر نکل آئی۔ اس دن کے برعکس وہ آج اپنے محسوس لباس میں تھی، یعنی پینٹ شرٹ اور سکارف میں۔ حذیفہ اسے اس لباس میں دیکھ کر ٹھٹکا ضرور تھا، لیکن کچھ کہا بہت دیر بعد۔ تم پر شلوار قمیض اور دوپٹہ زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ مینار پاکستان کی سیڑھیاں طے کرتے اس نے کہا تھا۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ چہرے کی طرح اس قدر نکرائی ہنسی تھی کہ پاس سے گزرتی 2 لڑکیاں پلٹ کر دیکھنے لگیں۔ خوبصورت سراپے اور چمکتے چمکتے چہرے کا حسن عروج پر تھا۔ آئی نو، اسی لیے تو میں وہ لباس پہن کر نہیں آئی۔ اگر کسی کا دل مجھ پر آ جاتا تو بھلا میں کیا کرتی؟ وہ شرارت سے حذیفہ کو دیکھتے کہہ رہی تھی۔ پہلے تو وہ اس کی بات پر گھورتا رہا، پھر خود بھی ہنسنے لگا۔ وہ ایسی ہی بے باک تھی۔ شرم کرو، اگر یہی بات تمہارے شوہر صاحب نے سن لی تو وہ تمہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ وہ لہجے میں مصنوعی خفگی سموئے اسے دمکا رہا تھا۔ وہ ڈیڑھ بنی ہنستی رہی۔ اوہ اب کبھی قتل نہیں کرے گا، لگتا ہے سارا دم خم نکل گیا ہے۔
جو کچھ کہہ جاؤں ہر کڑوی کسیلی آرام سے سن لیتا ہے، جیسے اس کے فیورٹ موضوع پر اس کے سامنے اظہار خیال کیا جا رہا ہے۔ شاذر کا ذکر آتے ہی وہ سنجیدگی سے بتانے لگی، اوہ تو ترس کھایا جا رہا ہے بھائی، یہ تو پہلے سے زیادہ خطرناک علامات ہیں۔ میرا خیال ہے تمہیں حفاظتی اقدامات کے طور پر 2-3 لیڈی کانسٹیبلز اپنے ساتھ رکھ لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ پاگل نہ ہو گیا ہو۔ وہ ابھی تک مذاق کے موڈ میں تھا۔ وہ اسے گھورنے لگی، بے فکر رہو، اول تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور میں بھی کوئی ترس ورس نہیں کھا رہی۔ جہاں تک لیڈی کانسٹیبلز کی بات ہے تو اس کے لیے میں اکیلی ہی کافی ہوں۔ وہ اسے چڑھاتی سیڑھیاں تیزی سے چڑھنے لگی تھی۔ پھر وہ جیسے ہی آڑھی سیڑھی پر پہنچی، اسے بہت تیزی سے بڑے زور کا چکر آیا۔ اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے پاس سے گزرتی خاتون کا کندھا بے اختیار تھام لیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ خاتون نے فوراً اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر اپنے سامنے کھڑی خاتون کو دیکھنے کی کوشش کی، جو بڑی پرشفقت نگاہوں سے اس کا سراپا جانچ رہی تھیں۔ اس دوران حذیفہ بھی اوپر آ گیا تھا۔ اسے خاتون کے بازوؤں میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وٹ از پرابلم؟ آر یو آل رائٹ؟ مشال کو سر تھامے کھڑا دیکھ کر وہ بہت متفکر ہو رہا تھا۔ وہ بمشکل اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لا پائی۔ یس آئی تھنک آئی ایم آل رائٹ، مگر مشال کا جملہ اس کی پریشانی دور نہیں کر پایا تھا۔ فکر مندی بددستور اس کے چہرے پر منجمد تھی، بلکہ اب ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اب ایسی ہی کچھ خاص صورتحال اس کے اپنے چہرے پر بھی تھی۔ ہفتہ ہو گیا تھا اس کی ایسی حالت ہو رہی تھی۔ اس دن شاپنگ کرتے اس کا دماغ مسلسل سرسراتا رہا تھا اور آج بھی پھر اچانک وہی حالت ہو گئی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتی خاتون اور حذیفہ کو ریلیکس کرنے لگی۔ اوکے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت عرصے بعد اتنی ساری سیڑھیاں ایک ساتھ چڑھی ہوں نہ، تو اسی لیے چکر آ گیا۔ وہ خود کو ٹھیک ظاہر کر رہی تھی۔ حذیفہ کو یقین دلانے کو دانتوں کی نمائش بھی کرنے لگی تھی۔ خاتون مطمئن ہو کر اپنے بازو ہٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہو سکتا ہے بیٹا یہ ٹھیک ہوں، مگر آپ اپنی بیگم کا چیک اپ کروائیں کیونکہ یہ چکر بلا وجہ نہیں آتے۔ خاتون حذیفہ کو دیکھتے ہوئے آرام سے کہہ کر ایک طرف چلی گئی تھیں۔ اسے بلا وجہ کی شرمندگی نے آن گھیرا۔ خاتون کا جملہ دماغ سے چپک گیا تھا۔ اوپر سے حذیفہ کو مخاطب کر کے اپنی بیگم کہنا اس کا چہرہ سرخ کر گیا۔ شاید حذیفہ نے اس کی فکر مندی میں خاتون کی بات پر توجہ نہیں دی تھی، مگر اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر برقرار تھی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتے ایک طرف ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ حذیفہ تقریباً بھاگ کر اس کے پیچھے آیا۔ صحیح کہہ رہی ہیں خاتون، تمہیں اپنا چیک اپ کروانا چاہیے۔ بہت ویک اور کمزور دکھائی دے رہی ہو۔ کیسا پیلا پھٹک ہو رہا ہے۔ وہ مسلسل اس کی پریشانی میں ہلکان ہو رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ تم تو خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو۔ تم جانتے ہو ایک عرصہ یہ باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ پہلے گاؤں کا ماحول اور پھر یہاں شاذر کا گھر ہی میرے لیے پوری دنیا تھا۔ اب جو اچانک اتنی ساری سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی ہوں تو چکر تو بہرحال آنے ہی تھے۔ ٹانگیں علیحدہ شل ہو رہی تھیں۔ پتہ نہیں اس ونڈرفل بلڈنگ کے آرکیٹیکچر کو کس پاگل نے اتنی ساری سیڑھیاں بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ سمپل سا طریقہ استعمال کرتا، وہ 3 لفٹس لگواتا، کم از کم ٹورسٹ اور وزٹر یوں میری طرح ہلکان ہونے اور چکرانے سے تو بچے رہتے۔ وہ لاپرواہی کا عظیم الشان مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس قدر ڈونٹ کیئر والا انداز تھا کہ حذیفہ بھی قدرے پرسکون ہوا۔ پھر گلے میں ڈالا کیمرہ سیدھا کر کے ارد گرد کے نظارے اس کے اندر قید کرنے لگا۔ اس دوران وہ بالکل خاموش رہی تھی۔ در حقیقت وہ اندر ہی اندر متوحش ہو گئی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ، اس رات میں نے تمہیں جو کچھ سمجھانے کی کوشش کی، اس کا کچھ تمہارے فیصلے پر بھی اثر ہوا ہے یا نہیں؟ وہ اچانک کیمرہ چھوڑ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں شاذر سے طلاق لوں گی، میرا فیصلہ جوں کا توں برقرار ہے۔ وہ بھی کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اٹل ضدی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ صرف دیکھتا رہا۔ اس نے اپنا فرض پورا کیا تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتا تھا مگر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ تمہاری باتوں سے مشال ایک بات میں نے بہت شدت سے محسوس کی ہے۔ شاذر اب بھی تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہی تو ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ رہا ہے، نہیں تو جس طرح غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے تم سے شادی کی تھی،
وہ چاہتا تو ساری عمر تمہیں اپنے ساتھ رکھتا، کیا تم نے محسوس نہیں کیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میں نے محسوس نہیں کیا۔ 4 حروف پر مشتمل لفظ محبت پر اب مجھے کوئی اعتبار نہیں رہا۔ بہت ناپائیدار سا لگنے لگا ہے مجھے یہ جذبہ۔ جھوٹ اور ہوس کی دیواروں سے بنا صرف ایک ہول ہے، جب چاہے کوئی اس لفظ کو استعمال کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے اور جب چاہے اپنی محبت سے منکر ہو جائے۔ شاذر نے ایسا ہی کیا تھا، ڈھال بنایا تھا اس لفظ کو۔ محبت کا لبادہ اوڑھ کر وہ انتقام کا درخت پروان چڑھاتا رہا۔ یہ محبت تو نہیں ہے کہ ایک وقت تھا کہ تم مجھے دیوانوں کی طرح چاہتے تھے، تم کہتے تھے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور اس دن تم نے کہا کہ وہ محبت نہیں تھی۔ میری شاذر کے ساتھ کبھی بھی کوئی کمٹمنٹ نہیں رہی تھی، صرف بزرگوں کا فیصلہ تھا، جبکہ تمہارے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا، تم سے کمٹمنٹ تھی۔ اور جب تم اپنی محبت سے منکر ہو سکتے ہو تو شاذر کے جذبے بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ ہوس کی دیواروں کے اندر انتقام اور ضد سے تعمیر شدہ ناپائیدار جذبے۔ مجھے نہ تو تمہاری محبت چاہیے اور نہ ہی شاذر کی۔ خالی خولی محبت سے تو پیٹ نہیں بھرا کرتے۔ میں منکر نہیں ہوا تھا مشال، میں نے تمہیں حقیقت بتائی تھی۔ میں واقعی تم سے محبت نہیں کرتا تھا، اور جو محبت تھی وہ کسی اور جذبے میں ڈھل گئی۔ بس کرو حذیفہ، میں اتنی کم عقل نہیں ہوں۔ اس نے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم دونوں نے مجھے؟ کٹ پتلی، ایک جانور یا ایک احمق وجود؟ ایک وہ ہے جو جانوروں جیسا سلوک کر کے معصوم بن رہا ہے، اور ایک تم ہو جو محبت کے کبھی دعوے دار تھے، آج رہبر بنے پھر رہے ہو۔ تم صرف اس لیے اپنی محبت سے منکر ہو رہے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ میں تمہاری وجہ سے شاذر سے طلاق لوں۔ اسی لیے تم یہ سب جھوٹے الفاظ بول رہے ہو کہ کوئی تمہیں یہ نہ کہہ دے کہ تم نے کسی لڑکی کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ جو لوگ صرف اللہ کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے نزدیک تو ایسی باتیں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، اور تمہیں لوگوں کی پرواہ ہے۔ میں تمہارے خلوص کی قدر کرتی ہوں، مگر خدا را تم میرے سامنے جھوٹے الفاظ مت بولو۔ تم مجھے چھوڑ دو، کوئی تعلق نہ رکھو، مگر میں شاذر سے ہر حال میں طلاق لوں گی، چاہے تم مجھے تقدیر کے الجھاؤں میں الجھانے کی کوشش کرو یا پھر کسی اور بات میں۔ اس دن میں نے تمہاری باتیں سنی تو مجھے لگا جیسے تم سچ کہہ رہے ہو، اور میں مسحور ہو گئی تھی، مگر اب میں مسحور نہیں ہوں۔ میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ تلخی سے کہتے اس نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ نہیں مشال، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ اس رات میں نے تمہیں جو بھی کہا سمجھانے کے لیے کہا تھا۔ تمہارے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ تم نہ اپنے دل کی مان رہی ہو اور نہ اپنے دماغ کی۔ تم وہ کر رہی ہو جو تمہیں تمہارا نفس کہہ رہا ہے۔ کیا دل اور دماغ نفس سے ہٹ کر ہیں؟ چبھتے ہوئے لہجے میں مشال نے پوچھا۔ نہیں، مگر تم نے اللہ کی ذات کو بالکل فراموش کر دیا ہے۔ ذرا دل و دماغ کو چھوڑ کر بغیر نفس کی ماننے صرف اس نقطے پر غور کرو کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے۔ تم ایک دفعہ خود کو خدا کے فیصلوں پر چھوڑ دو، وہ ضرور بہتر کرے گا۔ ہم دونوں اس موضوع کو بھول نہیں سکتے۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا تو اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ مشال اس وقت کچھ بھی سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس نے اس کی بات فوراً مان لی۔ وہ اسے سمجھانا چاہ رہا تھا، مشال وہ نہیں سمجھ رہی تھی، سو اس نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا، بلکہ موضوع ہی بدل دیا۔ مشال، میں کچھ ہفتوں کے لیے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے جا رہا ہوں۔ دراصل میں یہاں کے مقامات، عمارتیں اور تاریخی مقامات پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ یوں سمجھو ایک پروجیکٹ ہے جو مکمل کر رہا ہوں۔ لاہور کے اہم مقامات پر اپنا کام مکمل کر چکا ہوں۔ اب شمالی علاقہ جات کے کچھ مقامات ہیں جن کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حذیفہ نے بتایا تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ فطری طور پر اسے دکھ ہوا تھا۔ ان دونوں میں اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی تھی۔ پھر نظریں ہٹا کر وہ غیر محسوس طریقے سے حذیفہ کی جانب سے رخ موڑ کر بلندی سے نیچے زمین کی طرف دیکھنے لگی، جہاں لوگ کیڑے مکوڑوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ آنکھوں پر ایک دھند اٹ گئی تھی۔ اندر باہر کچھ عجیب سی آوازیں ابھرنے لگیں۔ اس کا دل ایک دم یہاں سے بھاگ جانے کو چاہنے لگا۔
چلو حذیفہ نیچے چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے اور پھر مجھے گھر بھی جانا ہے۔ پلٹ کر دیکھے بغیر کہ وہ آ رہا ہے یا نہیں، وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ جب تک حذیفہ اس کے پیچھے آتا وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ کیا بات ہے، ناراض ہو گئی ہو؟ آتے ہی وہ پوچھنے لگا۔ نہیں، بھلا میں ناراض کیوں ہوں گی؟ اس نے خود کو نارمل کر لیا تھا، بالکل عام سے لب و لہجے میں کہہ رہی تھی۔ حذیفہ اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اگلی دفعہ میں تمہارے ساتھ کسی بھی ایسی جگہ پر نہیں آؤں گا، عجیب ہو تم بھی، ابھی میں نے کچھ دیکھا بھی نہیں اور تم چلنے پر بضد ہو، وہ مصنوعی خفگی سے کہہ رہا تھا، مگر وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، وہ کسی نہ کسی طرح اڑ کر گھر پہنچ جانا چاہتی تھی، اپنے اندر باہر ایک عجیب سی بے قلی محسوس کر رہی تھی۔ میں شمالی علاقہ جانے سے پہلے تم سے ملنے آؤں؟ اس کے گھر کے سامنے گاڑی رکی تو وہ پوچھنے لگا۔ نہیں، شاذر کہہ رہا تھا کہ وہ آج کل میں فیصلہ کر دے گا، شاید میں گاؤں چلی جاؤں، تم ملنے مت آنا، بعد میں خود تم سے رابطہ کر لوں گی۔ انکار کر کے اللہ حافظ کہہ کر وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، اماں پریشانی میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھیں، اسے سامنے دیکھ کر رونے لگیں۔ اماں، کیا ہوا؟ کیوں اتنی پریشان ہیں اور یہ رو کیوں رہی ہیں؟ اس کا دل گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا، کہیں کچھ ہو گیا تھا، اس کا دل کہہ رہا تھا۔ حویلی سے اظہر میاں کا فون آیا ہے، تمہارے ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، گاؤں سے باہر نزدیکی ہسپتال میں داخل ہیں۔ کیا؟ وہ حیران پھٹی پھٹی آنکھوں سے اماں کو دیکھنے لگی، دماغ میں سنسنی خیز لہریں اٹھ رہی تھیں، اس کا سر پھر چکرانے لگا، ایک دم پورے قد سے صوفے پر گری تھی۔ اماں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، اپنا رونا دھونا بھول کر اس کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگیں، ملازمہ کو آوازیں دے کر پانی منگوایا، بار بار منہ پر چھینٹے مارے، پانی پلایا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اماں کو دیکھ کر پاپا کا خیال آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیسے ہوا؟ کب فون آیا؟ اور آپ نے شاذر کو اطلاع دی؟ حالت کچھ سنبھلی تو اماں سے سوال کرنے لگی۔ ہاں، تھوڑی دیر پہلے فون آیا تھا، میں نے شاذر کو فون کر دیا ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ اماں کے بتانے پر وہ خوفزدہ ہو کر اماں کے گلے لگ کر آنسو بہاتی رہی، پھر جیسے ہی شاذر آیا وہ فوراً بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ شاذر، پلیز مجھے پاپا کے پاس لے چلو، پلیز انکار نہیں کرنا، وہ جو کہتی تھی کہ اس کا اپنے والدین سے کوئی تعلق نہیں، اس کے ماں باپ اس کے لیے مر گئے ہیں، وہ اس کا بازو ہاتھوں میں دبوچے بری طرح روتی جا رہی تھی۔ شاذر نے ایک دم سے اسے بازوؤں کے حصار میں لیا تھا، اسے ساتھ لگائے اندر آیا، اماں سے فون کی بابت پوچھنے کے بعد خود اپنے سیل سے دوسری طرف رابطہ کیا۔ ادھر سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دونوں گاؤں کے راستے پر تھے، وہ اس قدر پریشان تھی کہ بار بار مڑ کر ڈرائیو کرتے شاذر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہو، پاپا ٹھیک تو ہیں؟ انہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ پلیز بتاؤ۔ اس قدر ہراساں تھی کہ کسی پل صبر نہیں ہو رہا تھا، شاذر سے پوچھنے لگی۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر گاڑی چلاتا رہا۔ پاپا کو کیا ہوا تھا؟ ان کا ہارٹ اٹیک کیوں ہوا؟ اسے اپنے پہلے سوال کا جواب نہیں ملا تھا، دوسرا پوچھنے لگی۔ شاذر بری طرح ہونٹ کاٹنے لگا، یہ حرکت وہ اب اکثر کرنے لگا تھا، اس وقت اسے اس کا یہ عمل بہت برا لگا تھا۔ تم بتاتے کیوں نہیں؟ چپ کیوں ہو؟ کیسے ہوا ہارٹ اٹیک؟ اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے اسے الجھنے لگی۔ وہ چہرہ موڑ کر ایک عجیب سی نگاہ ڈال کر دوبارہ سامنے دیکھنے لگا، مسلسل گریہ زاری سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ چچا جان ہارٹ کے مریض ہیں، انہیں پہلا اٹیک برطانیہ میں ہوا تھا، اچانک بتایا۔ کیا؟ اس کے اعصاب پر بم پھٹا تھا، وہ بے یقینی سے گردن نفی میں ہلانے لگی۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، چچا جان کو پہلا اٹیک تب ہوا تھا جب انہیں علم ہوا کہ تم کسی عیسائی جولف نامی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ دوسرا اٹیک ہماری شادی کے بعد ہوا تھا، جن دنوں تم کہتی تھی کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تمہارے والدین مر گئے ہیں، ان دنوں تمہیں یاد ہوگا چچا جان ہاسپٹلائز ہوئے تھے، انہی دنوں میں وہ اپنی بیماری سے لڑ رہے تھے، انہوں نے گرچہ زبردستی تمہاری شادی تو کروا دی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ تمہاری فکر میں گلتے رہتے تھے، اور تیسرا اٹیک اب ہوا ہے جب انہیں
بتایا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ وہ سب بتا کر چپ ہو گیا۔ وہ بس بہتی آنکھوں سمیت شاذر کو دیکھے گئی۔ وہ بالکل انجان تھی اور کسی نے اسے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ عالم تحقیر میں غرق تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاذر سچ کہہ رہا ہے۔ وہ اس کی بے یقینی نوٹ کرتے پھر کہنے لگا، رات میری چچا جان سے تفصیلی بات ہوئی تھی۔ تمہیں بتایا تو تھا کہ میں انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر وہ مان گئے تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں فیصلہ سنا دوں گا۔ رات کو بھی فون پر میری ان سے اسی موضوع پر بات ہوئی تھی۔ میں نے صاف لفظوں میں انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح راضی نہیں ہو رہے تھے۔ پھر ان کی طبیعت کا بھی خدشہ تھا۔ سخت لہجے میں بھی بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے آخر میں نے انہیں اپنا فیصلہ سنا کر فون بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد کئی بار انہوں نے فون کیا، مگر میں نے ایک دفعہ بھی فون ریسیو نہیں کیا تھا۔ اظہر بھائی اور بڑی امی نے بھی فون پر مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے انہیں بھی اپنا فیصلہ بتا دیا تھا اور اب سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر اور شدت سے رونے لگی۔ اسے ماما پاپا اور ابیشہ سے بہت محبت تھی۔ وہ جو کچھ بھی کرتی تھی وہ سب صرف رد عمل کے طور پر تھا۔ اس نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ پاپا نے جس قدر غیر جانبداری کا مظاہرہ کر کے اس کی شادی شاذر سے کروائی تھی، وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ اس دن حویلی میں واپس لانے سے پہلے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، انہوں نے اس کو روح تک چھلنی کر دیا تھا، اور آج تک وہ کچھ بھی کرتی رہی تھی صرف اور صرف دل ملاہٹ اور ضد تھی۔ وہ ماما پاپا سے اب بھی اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی ابیشہ سے کرتی تھی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جب سے تم ہماری زندگی میں داخل ہوئے ہو، تم نے زہر گھول دیا ہے۔ پہلے تمہاری وجہ سے ماما پاپا آپس میں جھگڑتے رہتے تھے، پھر تمہاری وجہ سے میرے پاپا مجھ سے دور ہو گئے۔ تم نے مجھے ان سے دور کر دیا۔ صرف تمہاری وجہ سے میں ان سے نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ تم نے میرے ارد گرد نفرت ہی نفرت بو دی، حتیٰ کہ محبتوں کی پہچان کھو بیٹھی میں۔ جب میں نے تم سے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، تو کیا ضرورت تھی ماما پاپا کو آگاہ کرنے کی؟ سچ تو یہ ہے کہ تم خود ہی نہیں چاہتے کہ تم مجھے چھوڑو۔ کھوٹ تو تمہارے اپنے دل میں ہے، اور اب تم نے جان بوجھ کر دیر کی تاکہ پاپا دنیا سے چلے جائیں اور تمہارے راستے میں حائل ہر رکاوٹ ختم ہو جائے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تم بدل گئے ہو، تم پہلے جیسے نہیں رہے، مگر تم تو پہلے سے زیادہ گھٹیا ہو گئے ہو۔ محبت تو تم نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ آخر ہو نہ اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے جنہوں نے کبھی محبت نہیں کی، دولت کے پیچھے بھاگتے رہے۔ بھلا تم ان سے کیسے مختلف ہو سکتے ہو؟ دوگلے، جھوٹے، دوہرے چہرے والے۔ یاد رکھو، اگر میرے پاپا کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ پھر اسے الزام دینے لگی، پھر وہی جملے، پھر وہی اذیت ناک باتیں، وہی طعنے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر بدستور اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مذکور رکھے ہوئے تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔